الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بزم سجائی گئی ہے جڑی 21 تاریخ نو میاں محمد نواز شریف قائد پاکستان تشریف لیا رہے نے تے ایدے نال ہی میں کچھ ٹائم بھی لیٹ ہو گیا ہے تے میں دعوت خطاب نے میاں اعظم شریف صاحب نے بلانا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب ہمارے دلوں کی دھڑکن، قائد حلقہ، قائد عوام، میں کہوں گا کہ قائد مسلم لیگ نون پاکستان اور کشمیر میں ہموطن مسلم لیگ اور پاکستان کے جھنڈے کو آگے بڑھانے والے جناب چودھری برجیز طاہر صاحب، شرافت کے علمدار اور شرافت کے فیکٹر میاں جانسن بھٹی صاحب، دیگر آنے والے مہمانان گرامی، آپ سب لوگ السلام علیکم. آج کا یہ ہمارا اکٹھ میاں نواز شریف صاحب جو کہ 21 تاریخ کو تشریف لا رہے ہیں پاکستان میں، ان کے استقبال کی تیاریوں کے سلسلے میں ہے کہ ہم نے کس طرح جانا ہے اور انشاءاللہ جوک در جوک جائیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے چونکہ میاں صاحب آئیں گے، ملک کی تقدیر پھر سے بدلنے جا رہی ہے. انشاءاللہ پاکستان کے لیے، پاکستان کا مسیحا، پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے، ان بچوں کی مستقبل کو بچانے کے لیے 21 تاریخ کو تشریف لا رہے ہیں. ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ آپ سب لوگ جائیں گے انشاءاللہ. اے قائد پاکستان،
میرے نعرے کے ساتھ جواب دینا ہے آپ نے. اے قائد پاکستان، میں نے کہنا ہے کہ قائد تیرا ایک اشارہ. آپ نے کہنا ہے پتا چلے، کھڑے ہو کے پتا چلے، حاضر حاضر لہو ہمارا. میں مفت ٹائم لوں گا چونکہ قائد محترم کو ٹائم دینا ہے. پھر قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، چودھری تیرا ایک اشارہ، چودھری تیرا ایک اشارہ. چوسٹ آج ہمارا پہلے کی طرح جلسہ نہیں ہے معذرت سے، کیونکہ ہمارے یہاں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، شروع ہے، اور دوسرا کرکٹ کا میچ ہے. نوجوان پھر بھی جو ہے وہ دھوکہ دے ہی جاتے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ درمیان سکھنے آپ کے حکم کے مطابق پہلے بھی انشاءاللہ چھانا نشانہ چلے ہیں، آئندہ بھی مار بلوچہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے، ساتھ رہے گا، اور مستقبل میں ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہے گا. اسی کے ساتھ ہی میں دعوت خطاب دوں گا جناب میاں اجاز چند بھٹی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم چودھری محمد پرچیز طاہر صاحب، میاں اعظم شریف صاحب، اور میرے دوسرے مسلم لیگ کے قائدین اور حاضرین، السلام علیکم. جس طرح میاں اعظم شریف صاحب نے اپنی تقریر میں آج کے پروگرام کا مقصد آپ کو بتایا ہے، میں بھی مختصر الفاظ میں 21 اکتوبر کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا، کیونکہ 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف صاحب 4 سال کی وطن سے باہر رہنے کے بعد، جلا وطنی کے بعد پاکستان تشریف لا رہے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے حلقے میں جتنے بھی آج تک تعمیری کام ہوئے ہیں وہ چودھری پرچیز صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ہر چیز جو ہے کھانے پینے کی اس کی قیمتیں کم ہونی شروع ہو جائیں گی. کم کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. پورے پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں تعمیراتی کاموں کی لائنیں میاں محمد نواز شریف چودھری محمد پرچیز صاحب، آواز نہیں نکلتی تاڑی. چودھری محمد پرچیز صاحب، میاں جانسن کھڑے ہو کے یوتھ ونگ کے نوجوانوں اور مسلم لیگ کے کارکنوں، میاں نواز شریف کے پروانوں، میاں اعظم شریف صاحب نے، میاں اعجاز شاہ بھٹی صاحب نے آپ کو بتایا کہ 21 تاریخ کو 21 اکتوبر کو
میاں محمد نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ بڑے دکھ کی بات ہے، میاں نواز شریف جس نے پاکستان میں اس بات کا ویژن دیا کہ عام آدمی کا معیار زندگی بلند ہونا چاہیے، میاں نواز شریف جس نے پاکستان کے لیے ایٹمی دھماکے سے لے کر موٹر وے کی سڑکوں تک پاکستان میں متعارف کرائیں اور ان کو مکمل بھی کروائیں۔ 1991 میں 90 میں وزیر اعظم بنے، 93 میں انہیں گھر بھیج دیا کیونکہ انہوں نے یہ سڑک جو لاہور سے اسلام آباد تک ہے، اس کا شنپور کے پاس اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ 5 سال کے لیے ہم ممبر بنے تھے، لیکن 2.5 سال کے بعد گھر بھیج دیا گیا۔ کہا گیا جی کہ ملک میں مہنگائی بڑھی ہے، ملک میں لا قانونیت بڑھی ہے، اس لیے نواز شریف صاحب کو گھر چلے جانا چاہیے۔ نواز شریف صاحب کو آپ نے پھر 2/3 اکثریت دے دی 1997 میں۔ نواز شریف نے آپ کو ایٹمی طاقت، ایٹمی پروگرام دے دیا۔ کلنٹن نے کہا جی آپ $5 ارب لے لیں، آپ جان دیں نہ بنائیں، لیکن نواز شریف نے کہا کہ میں اس ملک کا، اس کی سلامتی کو یقینی بنانا چاہتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ 12 مئی 1998 کو ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا۔ ایٹمی دھماکے کے بعد ان کے وزیر دفاع نے اعلان کیا کہ پاکستان والوں آزاد کشمیر خالی کرو، کیونکہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہے۔ غیرت کا تقاضا تھا، اور ٹیپو سلطان کا وہ قول کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کیا، لاشیں گرنا بند ہوئی۔ بڑا گناہ تھا نواز شریف کا، دہشت گردی عام تھی، کبھی وہاں 10 آدمی مر رہے ہیں، کبھی 20 وہاں پہ مر رہے ہیں۔ نواز شریف نے ملک کو پھر پٹڑی پہ ڈالا، سی پیک شروع کرایا، لاکھوں لوگوں کو نوکریاں ملی، سڑکیں بننا شروع ہوئی چائنا کی مدد سے۔ میں نے کہا جناب میاں صاحب ہمیں بتا تو دیں کس کے پاس جائیں۔ اب صرف ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے میاں صاحب سے کہا جی آپ آئیں، میاں صاحب آئیں گے، تھوڑے لوگ بھی ہوں گے، زیادہ لوگ بھی ہوں گے، میاں صاحب آئیں گے، لیکن یاد رکھو جب تک آپ نے میاں نواز شریف کا والہانہ استقبال نہ کیا، وہ لوگ جنہوں نے نواز شریف کو گھر بھیجا تھا، وہ لوگ جنہوں نے نواز شریف کو ایک اقامے میں اندر جیل بھیجی تھی، نواز شریف اپنی بیگم کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے جنازے میں بعد میں شریک ہوا تو نواز شریف جیل میں آ گیا، بیٹی کو ساتھ لے آیا، کس لیے؟ کیا نکالنا تھا نواز شریف نے؟ جبکہ آخر میں آپ سے صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اذان کا وقت ہو رہا ہے، آپ مجھے اپنے آپ کو وعدہ اپنے آپ کے ساتھ کریں اور یہ طے کریں کہ اپنے ارد و نواح میں یوں سمجھیں کہ اس روز ہمارا آخری الیکشن ہے۔ اگر 21 تاریخ کو ہم
اس کی وجہ سے نواز شریف کی یہ کمی دور کرو گے تو مل کر میرے ساتھ نعرہ لگائیں پاکستان مسلم لیگ نور یہ پچھلے کیوں نہیں بولتے پاکستان مسلم لیگ نور یہ پچھلے لوگ بھی ہاتھ کھڑا کریں میں دیکھ رہا ہوں آپ کو پاکستان مسلم لیگ نور میاں محمد نواز شریف میاں شہباز شریف مریم نواز بڑ بلوچہ کے سب لوگ میاں اعظم شریف سب کا بہت بہت شکریہ اللہ إنك حميد مجيد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ سدا مل بیاق والوں کو بھی ان سے محبت عطا فرما یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہم سب کو نماز سے دین سے محبت عطا فرما آمین رحمت یا رحمت آمین